بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت کریمہ، جی ہاں دوستو، آیت کریمہ آپ سبھی کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، یعنی کہ مشکل آنے کے وقت پڑھا تھا اس دعا کو۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں بے شمار ہیں، جس سے آپ سبھی اچھی طرح سے واقف بھی ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیت کریمہ کے 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ یہ 2 نفل ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کی قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ختم ہونے سے پہلے آپ کی حاجت، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، آیت کریمہ کی 2 رکعت نماز نفل اتنی پاورفل ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو غیبی مدد بھیجے گا۔ دوستو، اگر آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، پریشانی چاہے جیسی بھی ہو، پیسوں کی پریشانی ہو یا گھر میں کسی سے کوئی پریشانی ہو، کسی بات پہ کوئی پریشانی ہو، یا آپ کو نوکری یا جاب کی کوئی پریشانی ہو اور آپ کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو میرے عزیز دوستو آپ پریشان مت ہوئیں۔ آپ 2 رکعت نماز نفل، آیت کریمہ کے 2 رکعت نماز نفل ایک مرتبہ ادا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی شخص پہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہو اور اس کو لا علاج بیماری ہو گئی ہو اور وہ طرح طرح کے علاج کر کے پریشان ہو گیا ہو، طرح طرح کے نسخے کر کے پریشان ہو گیا ہو، طرح طرح کے ڈاکٹر بدل کے پریشان ہو گیا ہو، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ آیت کریمہ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے دیکھے، انشاءاللہ اس کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی تندرست شخص اس نفل نماز کو ادا کرے تو اس کے جسم میں کبھی بھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، اس کے سامنے کبھی بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر کوئی شخص جادو یا جنات سے پریشان ہو، اس کو لگتا ہو کہ اس کے اوپر کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ ایک مرتبہ آیت کریمہ کی نفل نماز کو ادا کرے، انشاءاللہ اس کے اوپر سے جادو اور جنات دونوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ جنات اس کو پریشان نہیں کریں گے، اور اگر اس کے اوپر کسی بھی طرح کا جادو کرایا گیا ہوگا تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آیت کریمہ جلالی ہونے کے ساتھ ساتھ برکت والی دعا بھی ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کے تمام وظیفے دیکھے ہوں گے اور کرے بھی ہوں گے، لیکن ایک بار آیت کریمہ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے ضرور دیکھیے، اس وظیفے کو آزما کر ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی غم ہوں گے، جادو جنات کا سایہ یا بیماری جو بھی ہوگی، اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے۔ آپ کے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، پاس لگا بیل کا بٹن ضرور دبا دیں۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا عمل۔ دوستو، عمل کے طریقے کو اچھے سے سمجھ لیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کیجیے گا۔ نیت کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نیت کرتی ہوں میں یا کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل، وقت موجودہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ دوستو، نیت کرنے کے بعد جس طرح سے آپ نارمل نفل نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، آپ کو یہ نماز بھی اسی طرح سے ادا کرنی ہے۔
بس دھیان رکھیے گا کہ جب بھی آپ سجدے میں جائیں، پہلی رکعت کے سجدے میں جائیں تو آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو یہ آیت کریمہ ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہ ہو تو۔ آیت کریمہ آپ کو سجدے میں 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستو دھیان رکھیے گا، جیسے کہ آپ نارمل نفل نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو بس اسی طریقے سے نفل نماز ادا کرنی ہے۔ صرف سجدے میں آپ کو سجدے کی تکبیر کہنے کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں 40 مرتبہ آیت کریمہ، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں 40 مرتبہ آیت کریمہ، یعنی کہ دوستو 2 رکعت نماز نفل میں آپ ٹوٹل 160 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے، 40 کر کے ٹوٹل 160 مرتبہ۔ ہر سجدے میں آپ کو سجدے کی تکبیر کہنے کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجیے گا۔ 2 رکعت نماز نفل مکمل ادا کرنے کے بعد آخر میں آپ کو 300 بار آیت کریمہ آپ کو پھر سے پڑھنی ہے۔ دوستو دھیان رہے کہ سجدے میں آیت کریمہ الگ پڑھنی ہے اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ آیت کریمہ آخر میں پڑھنی ہے۔ دوستو دھیان رکھیے گا کہ سجدے میں 40 مرتبہ، 2 رکعت نماز نفل میں 40 مرتبہ سجدے میں آپ کو آیت کریمہ پڑھنی ہے 160، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آخر میں 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ ٹوٹل ہو گیا 460۔ 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ کو کم سے کم 10 منٹ تک کے لازمی دعا مانگنی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر خصوص دل سے آپ کو اپنی حاجت اور مراد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 منٹ تک کے لازمی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستو میرے بہت سے بھائی بہن اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس عمل کو کرنے کا دن کیا ہے اور وقت کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس عمل کو کرنے کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس دھیان رکھیے گا کہ آپ جس بھی وقت یہ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ فجر کا وقت ہے تو پہلے آپ فجر کی نماز پوری کریں، اور اگر ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز مکمل ادا کریں۔ جس بھی وقت آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اگر آپ نے نماز ادا نہیں کری ہے تو پہلے اس وقت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد نفل نماز پڑھیں۔ دوستو یہ ہو گیا عمل کا مکمل طریقہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرے جو بھی بھائی بہن اس عمل کو کریں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی ہر حاجت، ہر مراد کو قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ میں 1 مرتبہ آمین ضرور لکھیں، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے۔ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔